آج کا قصہ بہت ہی اچھا قصہ ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ اچھا لیسن ملے گا، اور اللہ کی حکمت کا اور صبر کا اور بہت ساری چیزوں کا آپ جب یہ قصہ سنیں گے تو آپ کو اس سے ایک سبق حاصل ہوگا۔ آج کا قصہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام مشہور ہے، جو کشتی جو بنی تھی اس حوالے سے، دنیا میں پہلی کشتی بنی کس طرح سے بنی، حضرت نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کا جو کام تھا وہ کتنے عرصے تک کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی۔ تو آج کا قصہ اسی سے ریلیٹ کرے گا۔ سب سے پہلے دنیا میں کون آئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر ان کی اولاد آئی، پھر اس طرح سے دین پھیلا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دی، ان کی اولاد کو دی کہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے بہت ہی عرصے تک۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی نسل آگے بڑھی۔ پھر کیا ہوا، اچانک سے کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی تھیں، ان کو روزی دی ہوئی تھی، ان کو پانی دیا ہوا تھا، ہوا اور بہت سارے اناج دیے ہوئے تھے، پھر اس کی جو ہے وہ قدر نہیں کرتے تھے۔ جب قدر نہیں کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پتھر سے مورتیاں بنائیں، شکلیں بنائیں، پھر ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت عجیب بات ہے نا کہ ہم اپنے ہاتھ سے کچھ چیز بنا کے، پوجا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسی سے مانگنا۔ پیدا ہمیں کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ نعمتیں ہمیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کرنا چاہیے نا۔ یہ تو بات نہیں ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول کے ہم اپنی مرضی سے مٹی لیں، پتھر لیں، چیزیں لیں، ان کو بنا کے پھر ہم ان کی پوجا کرنا شروع کر دیں، ہم ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو غلط بات ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ جو تھا وہ لوگ ایسے آ گئے اس کے اندر کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے اس طرح کی عبادتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی، ان کو یہ بات بالکل نہیں اچھی لگتی تھی۔ وہ افسوس کرتے تھے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں جب ہمارے اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں کو درس دینا شروع کیا۔ درس کا مطلب پتہ ہے بچوں کیا ہوتا ہے؟ درس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ جیسے میں اس وقت آپ کو اچھی باتیں بتا رہی ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے گرد بھی رہتے ہیں جو آپ کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور ہمیں ان کی باتیں سننی چاہیے، لیکن وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو اللہ کے احکام، اللہ نے جو جو چیزیں اتاری، جس چیز کی طرف کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ لے لو تو اس چیز کو کہا، جس چیز کا کہا کہ اس سے ہٹ جاؤ تو اس سے ہٹنا، تو یہ ہوتا ہے اللہ کے احکام، وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن لوگ ایسے تھے، ان کے جو دماغ بالکل بند ہو چکے تھے، وہ بالکل شریر ہو چکے تھے، شرارتی ہو چکے تھے، وہ ہمارے حضرت نوح علیہ السلام کی بالکل بات نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اور بچوں آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام 900 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ نہیں نا، 900 سال تو بہت ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی، اور اتنے سال انہوں نے اللہ کی تبلیغ میں نکال دیے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ پریشان تو ہوں گے کہ لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے اور لوگ ان کو تنگ کرتے، ان کی بات ہی نہیں سنتے۔ پھر وہ بہت ہی پریشان ہوئے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب میں کیا کروں، یہ لوگ میری بات ہی نہیں سنتے، اتنا برس ہو گئے، میری عمر اتنی ہو گئی، لیکن یہ لوگ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ وہ پہاڑوں کے اوپر رہتے تھے، آپ کو معلوم ہے؟ پہاڑوں کے اوپر رہتے تھے، کیونکہ کچھ لوگ زمین میں رہتے ہیں، کچھ لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں، کچھ لوگ ریگستان میں رہتے ہوتے ہیں نا، لوگ تو ہر جگہ آباد ہے، اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ آباد ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیارے نبی، میرے پیارے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، تو میں اس کا حساب لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بول دیا تو ہمارے جو نوح علیہ السلام تھے ان کو تسلی ہوئی، لیکن وہ فکر مند بھی بہت تھے کہ میری قوم جو ہے، میرے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں سدھر رہے، کیوں نہیں مان رہے، کیوں اللہ پہ یقین نہیں کر رہے، دوسرے جو اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں ان سے مانگ رہے ہیں ساری، جبکہ وہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں نا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت نوح کو کہ آپ ایسا کریں، آپ ایک کشتی بنائیں، ٹھیک ہے،
حضرت نوح علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کشتی کے بارے میں، معلوم ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے کیا کہا، بہت ساری روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سالوں تک درخت اگائے، ٹریز اگائے وہاں پر، کیونکہ وہ پہاڑ تھا، وہاں پہ درخت نہیں تھے. تو جب وہ شریر لوگ تھے نا، جو مذاق اڑاتے تھے، جو اللہ سے بالکل ہٹ گئے تھے، جو اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ہمارے پیغمبر پہ ہنستے تھے. وہ ہنستے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت نوح کو کہ آپ صبر کریں، ان کو ہنسنے دیں. وہ بولتے تھے یہاں تم کیوں کشتی بنا رہے ہو، اس کا کیا ہوگا، یہاں کہاں پانی آئے گا، ہم تو اونچے اونچے پہاڑوں پہ رہتے ہیں، پانی تو آئے گا نہیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام بالکل خاموش تھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ کشتی بنائیں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی بنانے میں کس نے مدد کی تھی، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی تھی. وہ اترے اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بتاتے گئے اور کشتی بنتی گئی. اور کشتی بھی روایتوں میں آتا ہے کہ بہت عرصہ لگا کشتی کو بننے میں. جب کشتی تیار ہو گئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، لیکن میں کیا کروں، یہ جو میرے بندے ہیں، جو میری قوم کے لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ اتنے سالوں تک رہا ہوں، وہ نہیں مانتے، میں کیا کروں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عذاب کب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کے پاس ایک تنور تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر تنور ہوتا ہے نا جہاں پھر روٹیاں وغیرہ بناتے ہیں، وہ ان کے پاس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، جب اس تندور میں پانی ابلے گا نا، پانی اوپر آئے گا، تو سمجھو عذاب آ گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے دے دی. جب دیکھا کچھ عرصے بعد تنور میں پانی آنا شروع ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب کوئی بھی نہیں روک سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو غصہ تھا نا، اللہ تعالیٰ محبت ہم سے اتنی زیادہ کرتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو غصہ آئے گا نا، غصہ اللہ تعالیٰ کو. تو پیارے بچوں، پھر کیا ہوا کہ وہ جب تنور میں پانی ابلنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے. پھر اللہ کا حکم آیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جتنے بھی جانور اس وقت موجود ہیں، تم ان کے جوڑے کشتی میں بٹھانا شروع کرو. جب حضرت نوح علیہ السلام نے جو جانور تھے اس کے جوڑے وہ کشتی میں بٹھانا شروع کیے، تو پھر وہی ان کی قوم کے لوگ ان پہ ہنسنے لگے. ان کا کام تھا ہنسنا، وہ اپنے انجام سے ان کو خبر ہی نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اپنی مستیوں میں تھے. لیکن بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کرو، کتنا کرو گے تم، ایک دن تو اللہ کی پکڑ ہوگی ہی. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جانوروں کو کشتی میں شامل کیا، اس کو بٹھایا، اور بہت کم لوگ جو تھے وہ ایمان لائے تھے، بہت ہی کم لوگ تھے، ان لوگوں کو کشتی میں لیا. اور پھر کشتی جو ہے وہ بالکل تیار تھی لوگوں سے، پھر بھی لوگ ہنس رہے تھے. پھر بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، وہ اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ وہ پہاڑوں تک پانی آ گیا. جب پہاڑوں تک پانی آیا تب بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا عذاب ہے، تم لوگ ایمان لے آؤ، معافی مانگو اپنے گناہوں کی. لیکن جو لوگ شریر ہوتے ہیں، جو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانتے ہیں. بس کیا کرنا تھا، اللہ کے عذاب میں آ گئے. اور آپ کو بچوں ایک بات کی بہت حیرت ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کے بچے بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھی، ان کی بیوی تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی. ان کا ایک بیٹا تھا وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا. وہ کشتی پہلی تھی وہاں پہ؟ ہاں، وہ کشتی پہلی تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے تھے کشتی کو بتانے میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نقشہ بتایا اور ہمارے جو حضرت نوح علیہ السلام تھے اس کو بناتے گئے. تو وہ کشتی پہلی تھی دنیا میں جو بنی تھی کشتی. اب سمجھ میں آ گیا آپ کو، وہ کشتی پہلی تھی. پھر اس طرح سے سب کو بٹھایا، پھر بارش ہوئی، بہت بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ وہ کشتی. پھر وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کی ہے. ہاں ظاہر ہے، جب عذاب سر پہ آیا تو وہ سمجھ گئے تھے، لیکن کیا ہوا، ٹائم جو ہوتا ہے ان کے پاس ختم ہو چکا تھا. وہ کشتی ویسی تھی جس میں ہم جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں؟ نہیں، وہ کشتی جو تھی وہ اوپر سے بھی بند تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ پانی بہت زیادہ آنے والا ہے. اوپر سے بھی پانی بہ رہا تھا، زمین کے نیچے سے پانی آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو پورا پیک کر دیا تھا. اوپر سے بھی بند تھی، وہ نیچے سے بھی بند تھی، کہ پانی بالکل بھی اندر نہیں جا سکتا. تو اللہ کے حکم سے جو چیز بنے گی تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی حکمت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بند کیا تھا، سب اس کے اندر محفوظ تھے. پھر ان لوگوں نے سوچا کہ نا وہ اللہ تعالیٰ ہمارا خود ہے. انہوں نے یہ سوچا. ابھی تو انہوں نے نہیں سوچا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہم اوپر چڑھ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے. ان کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا پہاڑوں میں چڑھ جائیں گے.
پھر جب حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کو اپنے گھر والوں کی بھی بہت فکر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہ میں تمہارے گھر والوں کو بھی بچا لوں گا اور تمہیں بھی بچا لوں گا۔ پھر جب دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے وہ نہیں آ رہا، حضرت نوح علیہ السلام بلاتے گئے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو کہ آ جاؤ ایمان لے آؤ، لیکن ان کے بیٹے نے پتہ ہے کیا کہا؟ ایسی بارش میں، ایسی طوفانی بارش میں کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں تو یوں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ اللہ کا عذاب ہے، تم نہیں بچ سکتے۔ جب یہ کلام ہو ہی رہا تھا، باتیں ہو ہی رہی تھی، تو اتنی بڑی موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کے لے گئی، لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے ان کے بیٹے اور ان کی بیوی کو بھی۔ جب کشتی چلی تو حضرت نوح علیہ السلام بھی تو معصوم ہے، انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا آپ کے گھر والوں کو میں بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور حکمت والا ہے۔ حکمت کی پتہ ہے کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیں جو بات نہیں پتا ہمارے رب کو پتا ہے، ہمارے اللہ کو پتا ہے، ہمارا فیوچر پتا ہے، ہماری چیزیں پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح تجھے نہیں پتا جو مجھے پتا ہے، یہ تیرے گھر والے تھے ہی نہیں، تو اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر نوازنا تھا، بہتر اولاد نوازنی تھی، بہتر ان کے دین کی طرف لے کے جانا تھا، تو وہ تو ایمان والے تھے ہی نہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام معصوم تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ہم کتنی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن ہمیں یہ گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو جو یہ قصے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے نبیوں سے، ہمارے پیغمبر سے، ہمارے انبیاء سے ہم کچھ تو سیکھیں، تھوڑی سی تو بات بچوں سیکھیں، جس سے ہماری زندگی سدھر سکے، ہماری آخرت سدھر سکے، جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ پھر یہ جو کشتی تھی وہ چلتی رہی، روایتوں میں آتا ہے 3 مہینے 2 مہینے، تو اس طرح سے کشتی چلتی رہی۔ پھر پانی تھما، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بارش کو کہ رک جا، بارش رک گیا، زمین کو حکم دیا پانی کو جذب کر لے، پانی سارا جذب ہو گیا۔ پھر جو کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ جودی پہاڑ پر رکی۔ پھر سب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ تمام لوگ خشکی کے اوپر آ جائیں۔ پھر وہ اترے، اللہ کو سجدہ دیا، شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا حضرت نوح علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نسل تھی، جو رہ گئی تھی، جو کشتی میں تھے، ان کو آباد کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں آئی تھی اور جو پھلی پھولی تھی وہ ساری ختم ہو چکی تھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ جو دوسری نسل ہوئی، جو ہم لوگ سب ہیں، وہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو مومنین سوار تھے وہ ان کی نسل سے ہیں ہم سب۔ تو دیکھیں کتنی پیاری ہمارے انبیاء کی بات ہے، کتنے انہوں نے لوگوں کے تانے سنے، کتنی باتیں سنی، لوگ ہنستے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے نہیں ہٹے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کی رسی کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اللہ پہ اتنا انہوں نے بھروسہ کیا کہ آج ہم لوگ سب ہیں۔ اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمارے انبیاء کے راستوں پہ ہمیں چلنے والا بنایا۔